آپ ہمارے چینل وطن وصیب کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. السلام علیکم سردار صاحب، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت. سردار صاحب، سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ گزارش یہ ہے کہ سیاست در حقیقت ایک عوامی خدمت کا ہی پیشہ ہے، جو ہمیشہ سے عوامی خدمت جو ہے اس کے حوالے سے ہی سمجھا جاتا رہا ہے، اور میں بھی عوامی خدمت کے حوالے سے ہی سیاست کے پیشے سے منسلک ہوا. بیسیکلی تو چونکہ لا پروفیشن سے ریلیٹڈ تھا، لیگل کوالیفیکیشن تھی میری، لیکن لیگل کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکلی میرے دادا کیونکہ ٹرائبل چیف تھے کیسانی ٹرائب کے، اور پھر اس فیملی سے چونکہ میں بلانگ کرتا تھا، تو پھر اس حوالے سے لازماً اپنی سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو چینج کے لیے پالیٹکس میں انگیج ہونا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جو کنٹریبیوشن ہو سکی تھوڑی بہت. سردار صاحب، مختلف جماعتیں چینج کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سیاسی جماعتیں، پہلے آپ پی پی میں تھے، اس کے بعد آپ جے یو آئی میں گئے، پھر آزاد لڑے، پھر اب جو ہے نا پیپلز پارٹی میں آ گئے. وجہ اصل میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ سے سلسلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھا، رائٹ فرام دا بگننگ. لیکن پھر چونکہ ایک تعلق سردار فاروق خان لغاری صاحب کے ساتھ تھا، تو پھر 2002 کا الیکشن جو ہے ڈیفینیٹلی نیشنل الائنس کے اندر میں نے کنٹیسٹ کیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ گیا تھا، اور 2008 کا الیکشن پیپلز پارٹی میں ہی کنٹیسٹ کیا تھا ایم پی اے کا. اور اس کے بعد ضرور ہمارے علاقے کے اندر چونکہ ایک ٹرائبل ووٹ ہے، جو میرے اوپوننٹ ہیں، کیونکہ ایک فیملی کی پالیٹکس ہوتی ہے، وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، جس کی وجہ سے مجھے پیپلز پارٹی سے ذرا کنارہ کشی مجھے کرنی پڑی، اور 2013 کا الیکشن پھر نون لیگ کی ٹکٹ سے کنٹیسٹ کیا 285 سے. لیکن پھر ظاہری بات ہے چونکہ نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی سے ہی خاندان منسلک تھا، اس لیے اب میں پیپلز پارٹی میں ہی. بہت اچھے. سردار صاحب، گزشتہ دن ہم نے آپ دیکھی کہ آپ نے ملاقات کیا ہے بلاول بھٹو صاحب سے، تو ان سے کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ایک رائزنگ لیڈر ہیں اس ملک کے. جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ تھیں، اور انفیکٹ ان کے نانا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی، اس میں میں نے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے یہ جو ہماری کوہ سلیمان کی پٹی ہے، یہاں پہ جو 8 ٹرائبز ہیں، سٹارٹنگ فرام کیسرانی، بزدار، لونڈ، کھوسا، لغاری، مزاری، دریشک، گرچانی، ان 8 ٹرائبز کے کلچر اور یہ جو ویسٹرن پٹی ہے پوری پنجاب کی، اس حوالے سے میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ یہ تمام کے تمام نظریاتی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک لوگ تھے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک خاندان تھے، قبیلے تھے، جو مختلف ادوار میں ضرور مختلف پارٹیز کے اندر جن کی ریپرزنٹیشن رہی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اس سکر لیڈرشپ، رائزنگ لیڈرشپ ہے، تمام یہ پورے خطے اور تمام قبائل اور تمام ان کی چیف فیملیز، کیونکہ میں خود بھی کیسانی ٹرائب سے ہوں، اور کیسانی ٹرائب کے بینگ فرام دا چیف فیملی آئی ریپرزینٹ کیسانی ٹرائب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ٹرائبز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہی بنیادی طور پہ نظریے کے لوگ ہیں جو ادھر ادھر ہوئے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں نے دعوت دی ہے شیرگڑھ آنے کی، کیونکہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ لیٹ 60s میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، پہلا جلسہ ان کا یا پہلا جو ان کا آمد تھی ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ ڈویژن میں، وہ اس وقت ہمارے گھر کیسرانی منزل میں ہی، اس وقت میرے دادا ٹرائبل چیف تھے، اس زمانے میں ہی ان کی وہاں آمد ہوئی تھی، اور سب سے پہلے بنیاد ہم نے ہی پیپلز پارٹی کی ڈیرہ غازی خان راجن پور میں رکھی تھی. بہت اچھے. تو اس حوالے سے میں نے ان کو یہ بریف کیا اور دعوت دی، اور انہوں نے وہ دعوت قبول کب آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ ابھی پی ڈی ایم کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے کنفرم نہیں کی، لیکن انشاءاللہ مہینے 2 کے اندر ان کی آمد ہے یہاں پہ انشاءاللہ. سردار صاحب، لوگوں کا، آپ کے جو حلقے کے لوگوں کا گلہ رہا ہے، شکوہ رہا ہے کہ آپ ان کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے. آپ آتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، دین اس کے بعد آپ پھر جو ہے نا الیکشن ہوتے ہی جو ہے نا آپ واپس چلے جاتے ہیں اسلام آباد. گزارش یہ ہے کہ میں پروفیشنلی ایک لائر ہوں، میری مصروفیات اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ،
پھر انٹرنیشنلی کیونکہ ہماری لا فرم جو ہے وہ لاہور، اسلام آباد کے ساتھ ٹرکی، استنبول اور لنڈن میں بھی ہمارے آفیسز ہیں. تو میری آدھی سے زیادہ مصروفیات جو ہیں وہ لا ریلیٹڈ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اسلام آباد بیسڈ اور لاہور بیسڈ بھی رہنا پڑتا ہے. لیکن علاقے میں جب آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ مطلب ایک انبار ہوتا ہے شادیوں کا، کہیں جا سکتے ہیں کہیں نہیں جا سکتے. لیکن جہاں تک غمی کی بات ہے تو وہاں لازماً دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر کوئی جنازے پہ نہ پہنچ سکے تو بعد میں عذر خائی پہ آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ دونوں مصروفیات ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو اس وجہ سے ضرور تھوڑی بہت کمی بیشی رہ سکتی ہے. میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں. تقبیل میں آپ پیپلز پارٹی میں ہی رہیں گے یا کوئی اور جماعت؟ پیپلز پارٹی ہمارے رگوں میں خون کی طرح ہے. یہ میرے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی میں تھے، میرے دادا بھی پیپلز پارٹی میں تھے، ہمارا خاندان پورا. اور ہم نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی لاہور سندھ میں. تو جنہوں نے رکھی تھی بانی رکن وہ ہیں ڈیرہ غازی خان راجن پور کا بانی رکن کے گھر کھڑے ہیں آپ. پیپلز پارٹی ہی ہمارا نظریہ ہے اور پیپلز پارٹی میں ہی ہم نے ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ. لوگوں کا شکوہ رہتا ہے کہ آپ ان کے کام نہیں کرتے، ان کی کالز اٹینڈ نہیں کرتے. لوگوں کا شکوہ تو تب ہو جب لوگ مجھے الیکٹ کر لیں. لوگ اپنا شکوہ پہلے بتاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ابھی پچھلے الیکشن میں بھی رنر اپ تھا میں. ونر سے جا کے کہیں نا کام. جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ تو وہ کہاں سے لوگوں کے کام کرنے کی حیثیت میں ہوتے ہیں. ہم تو اپنی طرف سے ایک بلوچ قبائلی لوگ ہیں، جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے وہ ضرور ہم کرتے بھی ہیں، اور اس کو ایک ہم قومی فریضہ اور علاقائی فریضہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب جو توقعات لوگوں کی بن جاتی ہیں وہ تو ان سے ہونی چاہیے جو حکومت میں ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی 35 سال کی سیاست ہے، اور اس 35 سال میں سے 5 سال حکومت کے ہیں، 30 سال اپوزیشن کے ہیں. میری 20 سال کی سیاست ہے، اور 20 سال کی سیاست میں حکومت میں ایک دن بھی نہیں ہے، اور میرے سے گلہ کرتے ہیں کہ ہم کام نہیں کراتے. جو 20 سال سے حکومت میں ہیں ان سے گلہ کریں تو بات بھی بنتی ہے. ہم سے گلہ جو ہے وہ تب بنے گا جب ہم حکومت میں آئیں گے. جب میں کسی وزارت میں بیٹھا ہوں گا، جب میں کسی حکومتی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں گا، اور اس کے بعد اگر میں اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کرتا، پھر آپ مجھے گلہ دیں. آپ آج سردار عثمان بزدار کو گلہ دیں کیونکہ سردار عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب ہیں. ہاں، اگر میں کسی حکومتی پوزیشن میں کسی وقت بیٹھا ہوں اور میں اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کرتا، پھر گلہ بنتا ہے عوام کا. یا لوگ کیا آپ نے سردار عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی؟ وزیر اعظم سردار عثمان بزدار صاحب کے دادا سردار دوست محمد خان کھوسا، سردار دوست محمد بزدار، اور میرے دادا سردار امیر محمد خان کیسرانی کٹھے قبائلی سردار تھے انگریزوں کے وقت سے. اس وقت سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں. وہ ہمارے ساتھ کا ٹرائب ہے بزدار. سی ایم بننے کے بعد سر؟ ہاں، اسی حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ سی ایم بننے کے، اور پھر وہ 2013 کے الیکشن میں بھی وہ 286 سے ایم پی اے لڑ رہے تھے اور میں 285 سے. وہ الیکشن ہم دونوں ہارے تھے، لیکن ہمارا ایک تعلق پرانا دادا والد سے آ رہا ہے. اس حوالے سے سی ایم بننے کے بعد میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور میں نے ان کو کچھ مشورے دیے تھے، اور ان کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ایک حکومت میں کی کسی بھی کرسی کا ہونا اور اختیارات کا ہونا ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں کامیاب کرے. میری ان سے ضرور پہلے ملاقات تھی، لیکن اب کے معاملات ایسے ہیں کہ ابھی تقریباً 1 سال 1.5 سال سے میری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہے. شروع میں نے ان کو مبارکباد بھی دی تھی، میں گیا تھا اور ان سے ملاقات بھی تھی. کیونکہ 20 سال کے کیریئر میں، سیاست کے کیریئر میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے میرے سے کیا ہے. دیکھیں، جیت ہار جو ہے وہ اگر منطق نظر ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ کھویا پایا نہیں ہے. ہم نے اپنے ٹرائب کے اندر، یہ کیسانی ٹرائبل ایریا ہے، ہمارا ٹرائب ہے، میں نے اپنے ٹرائب میں، میں نے اپنے علاقے کے اندر جمہوری سوچ کو پروان چڑھایا ہے کہ اقربا پروری اور وراثتی طور پہ اگر ایک قبیلہ اور ایک علاقہ اگر غلام رہتا ہے تو پھر جتنا ٹیلنٹ ہے اس علاقے کا، جتنے اچھے زرخیز ذہن موجود ہیں، ان کو تقویت نہیں ملتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 20 سال کے اندر اپنے علاقے میں اس سوچ کو جنم دیا ہے کہ جس سوچ کی بنیاد پر ایک عام انسان ایک قبائلی سوچ اور قبائلی معاشرے کے اندر الیکشن لڑنے اور جیتنے کا سوچ سکتا ہے. ہمارے علاقے کے اندر اس وقت بھی ایم پی اے کے 3-4 امیدوار ایسے ہیں جو حقیقتاً بنیادی طور پہ کوئی نسل در نسل وراثتی طور پر کوئی ممبران نہیں رہے، لیکن میری ہی ایک سٹرگل ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایسے تمام امیدواران کو آج وہ سوچ ملی ہے، اور انشاءاللہ میں اسی کو اپنی بہت بڑی جیت سمجھتا ہوں اللہ کے وجہ سے.
बहुत शुक्रिया सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत Sir, thank you शुक्रिया, very much. बहुत शुक्रिया।